السلام علیکم۔ ایک صاحب سوال لکھتے ہیں کہ انہیں ٹینیٹس ہو گیا ہے، مناسب علاج تجویز فرما دیں۔ جواب میں حکیم صاحب لکھتے ہیں کہ ای میل میں صرف ایک سطر لکھ کر بھیجی کہ آپ کو ٹینیٹس ہو گیا ہے۔ حکیم صاحب تمام مریضوں سے یہی التماس کرتے ہیں کہ اپنا مرض تشخیص فرما کر خط یا ای میل تحریر فرمائیں، بلکہ اپنے مرض کی مکمل تفصیل سے آگاہی بخشیں تاکہ اصل مرض کی تشخیص کی جا سکے۔ آپ نے محض یہ تحریر کیا ہے کہ آپ کو ٹینیٹس ہو گیا ہے۔ اس مرض میں کان کے اندر خود بخود مختلف قسم کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر یہ آواز موٹی بنبناہٹ سے مشابہ ہو تو اسے دوئی کہتے ہیں، لیکن اگر یہ آواز باریک گنگناہٹ کے مانند ہو اسے طنین کہتے ہیں۔ آپ نے یہ تک نہیں لکھا یہ آوازیں کس قسم کی آتی ہیں۔ در حقیقت یہ مرض کان کی اندرونی جھلی کے خفیف ورم سے پیدا ہوتا ہے۔ دوران خون میں رکاوٹ اور بیرونی ہوا کے ٹکرانے سے مختلف قسم کی آوازیں کانوں میں سنائی دیتی ہیں۔ کبھی کان میں پیپ پڑ جانے یا ضعف دماغ کی وجہ سے بھی یہ شکایت ہو جاتی ہے۔ ہوا شافی: صبح نہار منہ کرس خبث الحدید 1 عدد، کرس مرجان 2 عدد، ہمراہ اطرفل استوخوردوس اطرفل استوخودوس 7 ماشا۔ ہفتہ میں 2 مرتبہ رات سوتے وقت اطرفل زمانی 9 ماشا۔ بیرونی علاج کے لیے امبل سالب 6 ماشا، مرزن جوش 6 ماشا، گل بابونا 6 ماشا، اکلیل الملک 6 ماشا۔ پانی میں ابال کر اس کا بھپارا لیں، اس کے بعد روغن بابونا 2 قطرے دونوں کانوں میں ڈالیں۔ پرہیز میں زیادہ گرم اور تبخیر پیدا کرنے والی چیزوں جیسے کہ لہسن، پیاز، گوبھی، کرم کلا وغیرہ سے پرہیز کریں۔ غذا میں بکری کا گوشت، مونگ، ارہر کی دال، چپاتی، خشکہ، بکرے کے گوشت کے کباب، پودینہ کی چٹنی وغیرہ استعمال کریں۔ ایک صاحب سوال لکھتے ہیں کہ ان کی عمر 35 سال ہے، انہیں داڑھی رکھنے کا بہت شوق ہے۔ داڑھی رکھی تو کچھ ہی عرصے بعد داڑھی میں سفید بال بہت زیادہ آ گئے۔ وہ چاہتے ہیں بال پھر سے کالے ہو جائیں، کوئی مناسب نسخہ تجویز فرما دیں۔ جواب میں لکھا گیا ہے کہ ہوا شافی: جوارش جالینوس 100 گرام، اطریفل استوخودوس 100 گرام، دونوں کو باہم ملا کر رکھ لیں۔ رات سوتے وقت 1 چائے کی چمچی نیم گرم پانی سے۔ بیرونی علاج کے لیے روغن ناریل 250 گرام، میتھی دانہ 50 گرام، دونوں کو ملا کر باورچی خانہ میں چولہے کے نزدیک رکھ دیں اور روزانہ اس میں سے روغن لے کر داڑھی کے بالوں میں لگاتے رہیں۔ پرہیز کے لیے دودھ، دہی، لسی، چاول سے پرہیز کریں۔ ایک خاتون لکھتی ہے کہ ان کے 2 مسئلے ہیں جن کی تفصیل بھیج دی ہے، برائے کرم دونوں مسئلوں کے مناسب حل تجویز فرما دیں، جس کے ٹائٹل ہیں بلڈ پریشر، عنوان ہے بلڈ پریشر، گھنے اور سیاہ بال۔ باقی سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ جواب میں حکیم صاحب لکھتے ہیں مسئلہ نمبر 1 کے لیے کہ آپ کی عمر کے حساب سے آپ کا بلڈ پریشر 130/80 یا 140/80 بالکل نارمل ہے، کسی قسم کا وہم نہ کریں۔ اگر گھر کے دیگر افراد ہائی بلڈ پریشر کا علاج کرنا چاہیں تو ہوا شافی: اس کے لیے اسرول، چھوٹی چندن،
250 گرام، عرق گلاب خالص 1 لیٹر۔ اسرول کو باریک پیس لیں اور اس میں عرق گلاب ڈال کر چھوڑ دیں، دھوپ میں رکھ دیں۔ جب عرق گلاب خشک ہو جائے تو دوبارہ پیس لیں اور 0 نمبر کے کیپسول میں بھر لیں۔ رات سوتے وقت 1 کیپسول سادے پانی سے کھا لیں۔ مسئلہ نمبر 2 کے لیے آملہ خشک 250 گرام 1 لیٹر پانی میں 24 گھنٹے کے لیے بھگو دیں، بعد میں اس پانی کو پکائیں۔ جب جل کر نصف رہ جائے تو اس میں تل کا تیل 1 کلو ڈال دیں اور اسے دھیمی آگ پر پکاتے رہیں۔ جب تمام پانی جل کر محض روغن رہ جائے تو چھان کر رکھ لیں۔ روزانہ اس روغن کی مالش سے انشاءاللہ بال گھنے اور سیاہ ہو جائیں گے۔ مختصر جوابات میں لکھا جاتا ہے کہ کشمش کا ایسے طریقے سے استعمال قبض کا باعث بن سکتا ہے کیونکہ انگور ملین بطن ہوتا ہے، جبکہ کشمش قابض تاثیر کی حامل ہے۔ اس کو کھانے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ 11 عدد کشمش کو نصف پیالی عرق گلاب میں بھگو دیں۔ صبح کسی پتیلی وغیرہ کی مدد سے کشمش نکال کر کھا لیں اور عرق گلاب کو سنبھال کر رکھ دیں، یہ اگلے روز بھی کام میں آئے گا۔ اسی طرح کشمش استعمال کریں، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول اور قبض میں انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا۔ ایک دوسرے مختصر جواب میں لکھا گیا ہے وہ شافی صبح شام عرق عنبر 1 بڑا چمچہ نیم گرم دودھ میں ملا کر حب جواہر 1 عدد دوپہر رات کے کھانے کے بعد خوبان 1 بڑا چمچہ۔ اب یہ کس لیے ہے یا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا وہ حکیم صاحب جانتے ہیں جن کو سوال بھیجا گیا، یا جس کو مرض وغیرہ تھا وہی جانتا ہے۔ میرے سامنے جو تھا وہ میں نے ریکارڈ کر دیا آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم اجرنی من النار۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔